بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مومن کا اصلاح ہے، دعا کے ذریعے ہی سے بدل سکتا۔ بنی اسرائیل جس مشکل میں تھی، انہوں نے دعائیں کر کر کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے منجی کو طلب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار نے نجات کے لیے ان کو بھیجا، اور انہوں نے دعائیں کر کر کے اپنے اس سختی کے دنوں کو کم کروا دیا۔ لیکن ضروری نہیں کہ دعا جب قبول ہو جائے تو تب وہ مستجاب بھی ہو جائے، یعنی خدا نے قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ نے جو دعا کی تھی کہ پروردگار میری مدد کر، میرے ساتھ مجھے میرا وسیع دے، 20 سال بعد دعا مستجاب ہوئی، دعا خدا نے قبول کر لی۔ خدا کہہ رہا میں تمہاری دعا قبول کر لی، لیکن دعا کب ہوگی پوری نہیں پتا۔ اب یہاں پر بہت سارے نکات، اخلاقی نکات ہیں سوسائٹی کے لیے۔ ہم ظاہر ہے سوسائٹی کی فارمیشن ہے، ہمارا ہدف بھی یہی ہے کہ ہم ایسی معاشرہ بنائیں، سوسائٹی بنائیں جس میں امام کا ظہور ہو، وہ سب آپ کے باطن سے ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو کچھ جہت ہیں دعا کو قبول ہونے کے لیے۔ ایک، دعا فوراً قبول ہو جائے، جیسے دعا آپ نے مانگی، دعا ایز اٹ از قبول ہو گئی، جو مانگا مل گیا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، خدا آپ کی دعا کو جو آپ نے مانگی ہے قبول نہ کرے، مگر اس سے بہتر آپ کو دے۔ اب اس کو سمجھنے میں انسان کو ٹائم لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ دعا مانگ رہا ہے، ایک مثلا طلب کر رہا ہے، یا اپنے مثلا والدین سے کہتا ہے کہ مجھے فلانی چیز چاہیے، اس کی نظر میں وہ چیز بہت بڑی ہے، لیکن والدین دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بیٹا چھوٹی ہے، ہم تمہیں اس سے بہتر دلا دیں گے۔ ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ آپ ایک چھوٹی سی ڈنکی کو پسند کریں، ہو سکتا ہے والدین بولے نہیں بیٹا میں آپ کو بڑی گاڑی دلا دیتا ہوں۔ یعنی خدا بھی ایسی ہے، میں اپنے حساب سے جو مانگ رہا ہوں خدا اس سے بہتر مجھے عطا کرے، کیونکہ میں نہیں جانتا۔ تیسرا، خدا دنیا میں مانگی ہوئی دعاؤں کو دنیا کے اندر قبول نہ کرے، بلکہ اس کا اجر اس کو آخرت میں عطا کرے۔ وہ یہ بھی دعا ہے کہ انسان دعا مانگ رہا ہے، بہت ساری دعائیں انسان مانگتا رہتا ہے، قبول نہیں ہوتی۔ چوتھی، دعا مانگنے کے بعد دعا قبول نہ ہو، لیکن خدا مصیبتوں بلاؤں کو آپ کی دعا مانگنے کی وجہ سے آپ سے دور کر دے۔ یعنی ہر حالت میں دعا فائدہ مند ہے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا میں کیا دعا کروں، میری تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایسے کیسے قبول نہیں ہوتی؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ادونی استجب لکم، تم مانگو میں قبول کروں گا، تم مانگو تو صحیح۔ اب یہ تو وہ ہے کہ بہرحال جو قبول ہو رہی ہیں آخرت میں بھی جزا مل رہا، اور تفسیر المیزان میں اس آیت کے ذیل میں بیان بھی ہوا علامہ طباطبائی نے، قیامت میں شخص کو بہت ریوارڈ ملے گا، لیکن جب وہ کہے گا خدا یہ تو میں نے عمل نہیں کیا تھا، کہا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے مانگی تھیں اور دنیا میں پوری نہیں ہوئی، تو شخص کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ لیکن یہ بات ہے لیکن یہ ظاہر ہے دنیا کے اندر اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اصرار کرتے ہیں۔ ثعلبہ صحابی ہے، رسول خدا مدینہ ہے، رسول خدا کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، کس میرے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ رسول خدا نے کہا جو تمہارے پاس ہے یہ کافی ہے، بار بار نہیں یا رسول میرے لیے دعا کرے، میرے رزق میں اضافہ ہو، مجھے اور ملے۔ رسول اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس جو رزق ہے وہ تمہارے دین کی حفاظت کر رہا ہے، کافی ہے تمہارے لیے۔ نہیں مانگا، بار بار رسول خدا پروردگار اس کو جو مانگ رہا تھا۔ ارث یعنی وراثت، کہیں سے پہنچتی ہوئی وراثت مل گئی، بہت سارے جانور مل گئے، بہت ساری زمین مل گئی۔ آہستہ آہستہ جانور اتنے زیادہ ہو گئے کہ مدینہ میں باہر اس نے زمین لے لی، بہت جانور بڑھ گئے، زمین بڑھ گئی۔ پہلے جو ہر نماز میں آتا تھا اب کم ہو گیا، اب کبھی کبھی نماز میں آتا تھا، ایک وقت آیا نماز میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات جاب نہیں لگی ہے،
تو نمازیں پوری پابندی سے ہو رہی ہیں، دعائے توسل بھی، زیارت عاشورہ بھی چل رہی ہے، سب چل رہا ہے. جیسے ہی ہو گیا کام، وہاں صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا یار، وہاں صاحب ٹائم نہیں ملتا، کام زیادہ ہے، آفس کا لوڈ ہے، نماز رہ جاتی ہے. ہوتا ہے آدمی پھر بہانے تو بنانا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد یہ مشکل ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے. عزیزان محترم، ایسے مال کا کیا فائدہ جس کے کھانے کے بعد انسان سجدے میں نہ جائے؟ کیا فائدہ یار؟ ایسی انرجی کا کیا فائدہ جو انسان کو خدا کے بجائے گناہ کی طرف. یار ویسے یار صلوات بھیجتے محمد والے محمد. ایسی انرجی جو کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ خوراک سے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. آپ جو انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، ایسی انرجی کا کیا فائدہ کہ جو بندگی کے بجائے گناہ کی طرف لے کے جائے. خود سوچا کرے انسان. میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی کریں، گناہ کریں، تو ہمیشہ سوچا کریں کہ کیا کھایا تھا. اس سے تو بہتر تھا میں کمزور رہتا، اس سے تو بہتر تھا میں. وہ حدیث ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں کچھ لوگوں کو عبادت میں بہت عبادت کرتے ہیں، میں خود ان کی اس عبادت میں رکاوٹ بن جاتا ہوں. کیوں؟ خدا کہتا ہے تاکہ ان کو غرور نہ آ جائے. ہونا ایک آدمی کو ہوتا ہے کہ بس میں تو ہر وقت تہجد، اور میں تو ایسے، خدا اچھی بات ہے جو، لیکن ہوتا ہے بعض اوقات انسان کے اندر آ جائے کہ بھائی ہر وقت میں تو دیکھو ہر وقت اول وقت نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں. خدا کہتا ہے میں خود رکاوٹ بن جاتا ہوں تاکہ کہیں ان کو یہ غرور نہ آ جائے. دوسرا، خدا کہتا ہے کہ کچھ لوگ فقیر ہیں، فائنینشلی فقر ہے، میں ان کو پیسے یا ثروت نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اگر میں جانتا ہوں میں نے ان کو اگر ثروت دے دی تو یہ فاسد ہو جائیں گے، میں ان کو فقیر رکھتا ہوں. کچھ لوگ ثروت مند ہیں، پیسے والے ہیں، سب کچھ ہے، سب، میں ان کو پیسے دے کے ہی رکھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کو فقیر بنا دیا، میں جانتا ہوں یہ فاسد ہو جائیں گے، یہ گمراہ ہو جائیں گے. کچھ لوگ مریض ہیں، خدا کہتا ہے کہ میں ان کو صحت نہیں دیتا. کیوں؟ اگر میں نے ان کو صحت دے دی تو یہ میرے مخالف ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ ایسے صحت مند ہیں کہ اگر میں نے ان کو مریض کر دیا تو یہ میرے گناہوں میں شامل ہو جائیں گے. پھر آگے آخر میں حدیث میں خدا فرماتا ہے کہ میں علم رکھتا ہوں، حکمت رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کس کو کیسے رکھنا ہے. خدا بہتر جانتا ہے. تو صالبہ نے اتنی دولت، اتنی جائیداد، اب اتنی ہو گئی، زکوٰۃ کا وقت آیا، رسول خدا نے جو مامورین تھے، جو زکوٰۃ لینے والے تھے، ان کو بھیجا کہ بھائی اس سے زکوٰۃ لو، اتنے جانور ہیں اس کے پاس، اتنی زمین ہو گئی ہے. اب جب اس کے پاس زکوٰۃ لینے گئے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں کوئی یہودی ہوں جو جزیہ دوں؟ نہیں ہے میرے پاس. جب رسول خدا کو یہ خبر ملی تو خدا نے کہا وائے ہو ثعلبے پر، میں کہتا تھا اس سے کہ مت مانگو، دین نکل جائے گا. نہیں نکل جائے گا. اللہ صلی علی محمد.